تاش کے پتے، جرم کی بساط پر کھیلی جانے والی خونی بازی، ایک سنسنی خیز اور دلچسپ ترین ایڈونچر ناول، مصنف علیم الحق حقی۔ رات 8 بجے تک قصبے کے 600 سے زیادہ افراد ہائی اسکول میں جمع ہو چکے تھے۔ یہ میٹنگ تحفظ کمیٹی نے آرگنائز کی تھی۔ چہروں پر سنجیدگی اور سنگینی تھی۔ کون جانے کہ قاتل بھی موجود ہو اور اپنے اگلے شکار کا انتخاب کر رہا ہو۔ ٹام ونچسٹر نے جوشیلی تقریر سے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ گزشتہ 10 دن میں یہاں 10 بے رحمانہ قتل ہو چکے ہیں۔ میں تفصیل نہیں دہراؤں گا کہ اس سے سب واقف ہیں۔ البتہ آج کیا ہوا یہ شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ آج سے پہلے قصبے کے محبوب ڈرگسٹ، بوائے اسکاؤٹ ایگزیکٹو، چرچ لیڈر اور پبلک سرونٹ اینڈریو آلپن کو اس کے اسٹور میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آلپن منشیات کے کاروبار میں ملوث تھا، مگر یہ پولیس کی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہانی گھڑی گئی ہے۔ آلپن کا قتل بھی اسی خبیث قاتل کا کارنامہ ہے۔ یا تو پولیس ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی یا کرنا نہیں چاہتی۔ اسٹیٹ اور فیڈرل گورنمنٹ خاموش بیٹھی تماشا دیکھ رہی ہے اور ہم ایک ایک کر کے مرتے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ قاتل کم از کم 52 افراد کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 10 ہی بہت کافی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک کہتے ہو، مجمع نے ایک آواز ہو کر کہا۔ اگر پولیس ہمارا دفاع نہیں کر سکتی تو ہمیں خود اپنا دفاع کرنا ہوگا، ونچسٹر نے کہا۔ آپ سب لوگوں میں سے ہر فیملی سے صرف ایک ممبر اپنا نام اور پتہ لکھ دیں۔ ابھی ہمارے ممبر پیڈ اور پینسل لے کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ نام اور پتے کے علاوہ اپنا فوجی تجربہ اور جو ہتھیار آپ کے پاس موجود ہو وہ بھی لکھ دیں۔ ہماری کمیٹی آپ کو کسی علاقے کے پہرا دینے والے گروپ میں شامل کر دے گی۔ فیئرپورٹ کو 6 زون میں تقسیم کیا جائے گا۔ ہر زون کا سربراہ ایک کرنل ہوگا۔ 6 کیپٹن ان کے نائب ہوں گے۔ ہر کیپٹن کے پاس 10 افراد کی ایک ٹیم ہوگی۔ یوں ایک زون کے لیے ہمارے پاس 60 افراد پہرا دینے والے ہوں گے۔ ہمیں انتظامی ڈیوٹی کے لیے خواتین رضاکاروں کی بھی ضرورت ہوگی۔ کل رات تک فون پر آپ کی ڈیوٹی کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ ڈیوٹی جمعرات کی رات سے شروع ہوگی۔ اس پر خوب تالیاں بجیں، عورتیں جوش میں کھڑی ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمیٹی کے پاس 520 افراد کے دستخط جمع ہو گئے۔ ان میں سے 440 افراد ایسے تھے جو فوجی تجربہ رکھتے تھے۔ 460 گھرانے ایسے تھے جن کے پاس کم از کم ایک ہتھیار موجود تھا۔ گس بیلی حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ سوچا تھا کہ فیئرپورٹ میں کتنی آسانی سے فضائی فوج ترتیب دی جا سکتی ہے۔ آج تو یہ ایک برہم لیکن انڈر کنٹرول مجمع ہے۔ کل یہی لوگ اپنا انصاف خود کرنے کی خاطر مشتعل مجمع کا روپ بھی دھار سکتے ہیں۔ وہ میٹنگ سے جلد ہی نکل آیا۔ وہ راج مستری کے بھیس میں ونچسٹر کی تقریر پر تالیاں بجانے والوں کی بھیڑ میں شامل تھا۔ اس نے بھی ڈیوٹی دینے کے خواہش مند لوگوں میں اپنا نام لکھوایا، اے مین، اور اس نے پتہ ونچسٹر کے گھر کا لکھوایا۔ اس نے لکھوایا کہ وہ میرین میں کرنل رہا ہے اور اس کے پاس ایک مشین گن، ایک بزوکا اور 6 دستی بم بھی موجود ہیں۔ جوڈی راجرز پولیس ہیڈ کوارٹر سے جاری ہونے والا قاتل کا شخصی خاکہ دوسری بار پڑھ رہی تھی۔ اسے سگریٹ سلگائی۔ اسی لمحے اس کے دماغ میں ایک شخص سرسرانے لگا۔ اس خاکے میں قاتل کو تنہا شکاری اور دنیا سے کٹا ہوا آدمی کہا گیا تھا، لیکن اس کا خیال مختلف تھا۔ نیڈ نکولس اس خاکے پر پورا نہیں اترتا تھا۔ وہ اندر کی نہیں باہر کی دنیا کا آدمی تھا۔ یا تو وہ غلطی پر تھی یا نفسیات دان۔ کوئی نہ کوئی وضاحت تو ہوگی۔ اس کے ذہن میں ٹلڈن کو پھانسنے کا ایک منصوبہ تھا، لیکن اس کے لیے پہلے دفتر سے کلیئرنس لینی تھی۔ اس نے پیٹر بانڈ کو فون کرنے کے لیے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کا ہاتھ یوں پیچھے آیا جیسے فون کی جگہ سانپ ہو۔ شاید پیٹر کا فون ہو۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک پھنکارتی ہوئی آواز کہہ رہی تھی، مس پیٹ، تمہارے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے 24 گھنٹے ہیں، ورنہ کیا؟ اپنی آواز کے ٹھہراؤ پر جوڈی کو بھی حیرت ہو رہی تھی۔ ورنہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت لذیذ ثابت ہوگی، آواز آئی۔ کون بول رہا ہے؟ جوڈی راجرز نے کہا۔ اس پر کلک کی آواز سنائی دی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ جوڈی بیڈ پر بیٹھی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہی قاتل تھا۔ اس نے آواز پہچان لی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو اس نے یہ آواز سنی تھی۔ یہ نیڈ نکولس کی آواز تھی۔ وہ اس پر بڑی سے بڑی بھی شرط لگا سکتی تھی۔ اس نے جم کو فون کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نہیں، پہلے پیٹر بانڈ سے بات کرنی ہوگی، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ جم نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں ملیں۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ہر ایک پر شک کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ قاتل کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ یعنی قاتل کوئی بہت ہی قریبی آدمی تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی اپنے اندرونی حلقے کا ہی آدمی ہو۔
قاتل آلپن کے متعلق جانتا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آلپن کے ڈرگ اسٹور کی نگرانی ہو رہی ہے، ورنہ وہ بوڑھی عورت کا بھیس کیوں بدلتا؟ اور اس بات کا علم کس کس کو تھا؟ اور سیلو نے بیلی اور فیرو کو بتایا تھا، بیلی اور فیرو نے اسے بتایا تھا، اس نے گریڈی اور برگس کو بتایا تھا، اور وہ لوگ جانتے تھے جو نگرانی پر مامور تھے۔ اگر مجرم نیڈ ہے تو اسے اس بارے میں کیسے علم ہوا؟ جم کا حلق خشک ہونے لگا۔ اس نے فریج سے اپنے لیے بیئر کی بوتل نکالی۔ قاتل نے ہاتھی دانت کی مٹھ والی چھڑی استعمال کی تھی۔ گریڈی کے پاس ایسی ہی چھڑی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ گریڈی تو ایسا نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ اب کوئی وہم نہیں رہا۔ شخصی خاکے نے اس کے اندر کے خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ اب کچھ کرنا تھا، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ فتح کا بغل بجاتا ہوا نظر آئے گا۔ رات بہت ہو چکی تھی، وہ بہت تھکا ہوا تھا، لیکن احساس فتح سے سرشار تھا۔ سیاہ پینسل سے اس نے ڈائری میں اینڈریو آلپن کے نام کے سامنے کراس کیا۔ اس نے آلپن کے نام کے آگے 2 کراس ہڈیاں اور ایک کھوپڑی بنائی۔ نیچے اس نے لکھا بچوں کے لیے کوک، پھر بڑا کراس بنا دیا۔ کیسا زبردست دن تھا، اسے ہاتھیوں کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ ان بیچاروں کی آنکھوں کے سامنے اب سب کچھ دھندلا رہا ہوگا۔ اس کا اپنا سر گھومنے لگا تھا۔ اسے نیند کی ضرورت تھی۔ کل ایک اور اہم دن تھا اور اسے چوکنا رہنا تھا۔ آج بھی پہلے اس نے تعاقب کرنے والے کو دھوکہ دیا تھا اور پھر آلپن کو قتل کیا تھا، اور ہاں، اس نے جین سے شادی کا وعدہ بھی تو کیا تھا۔ اس نے جمع ہی دی۔ گڈ گاڈ، اوہ کتنی تھکن ہے۔ اور وہ فرسٹ ٹائی ونچسٹر، اسے اس کو بھی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ بیلی کی جگہ ونچسٹر کو دے دی جائے۔ اس نے فورسٹ دیکھی، وہ اینٹ کا ستا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو وہ خوب کرکرا فرائی کرے گا۔ کل عام لوگوں کا دن ہے۔ ایک عام عورت کو پبلسٹی ملے گی جس کے متعلق اس بیچاری نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی اتنی زبردست شہرت ہوگی۔ اب کھلے عام پھرنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ اسے بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ وہ ڈیسک سے اٹھا اور کاؤچ پر جا بیٹھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کا سر ایک طرف کو ڈھلکا اور وہ سو گیا۔ بعد میں کسی وقت اس کی بیوی دبے پاؤں اسٹڈی میں آئی۔ اس نے اسے سیدھا کر کے لٹایا، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھا۔ وہ بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے اور 3-4 دن سے اس کی قربت سے بھی محروم ہے۔ اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اسی وقت اسے فرش پر پڑی ہوئی وہ نوٹ بک نظر آئی۔ اس نے نوٹ بک اٹھا کر ڈیسک پر رکھ دی اور اوپر کو چلی گئی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے سوچا کہ اسے نوٹ بک کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ ممکن ہے اس میں عورتوں کے نام اور فون نمبرز ہوں، لیکن نہیں، اگر اس کے اور عورتوں سے تعلقات ہیں تو وہ ان کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ 11 جون بدھ۔ اس نے شیو کرنے کے بعد منہ دھو کر تولیے سے خشک کیا۔ آفٹر شیو لوشن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے چکر آنے لگے۔ لیبل پر بنے تاج نے اس کی یادداشت میں ہلچل مچا دی تھی۔ لینن گراؤڈ میں فائنل میچ ہو رہا تھا۔ بورس اسٹارسکی کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، چہرہ ستا ہوا تھا اور وہ شطرنج کی بساط کو گھور رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بساط کو گھورتا رہا، پھر اس نے لرزتی انگلیوں سے اپنے فرزین کو بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ مسکرایا۔ اس نے اپنے رخ سے اسٹارسکی کے فرزین کو مارا اور کہا، یہ ہے شہمات۔ اب وہ چیمپئن تھا، دنیا کا شطرنج کا عظیم ترین کھلاڑی۔ اس نے ہر میچ جیتا تھا۔ وہ جیتی جاگتی یاد تھی۔ سفید وزیر کا سر اڑا دیا گیا تھا، بساط پر خون گر رہا تھا، اور اب سیاہ فیل تلوار ہاتھ میں تھامے بادشاہ کی گردن اڑا رہا تھا۔ قتل کرو، اندر کی آواز نے کہا۔ اس نے فیل کے ہاتھ سے تلوار لی اور اسٹارسکی کے سینے میں گھونپ دی۔ قتل کرو، اندر کوئی پھر چلایا۔ اس نے سر کو اسبات میں ہلایا اور آفٹر شیو لوشن چہرے پر ملنے لگا۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور دانت نکال دیے۔ شکریہ بڑے میاں، مجھے اس کی ضرورت بھی تھی۔ وہ پاگل ہے، لیکن ہمیں انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ جم ناشتے کی میز پر گرایا۔ الو کا پٹھا۔ جم، سوچ سمجھ کر بولو۔ ہو سکتا ہے سینڈی بھی سن رہی ہو، برینڈا نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ سوری، اب میں بلند آواز میں سوچنے لگا ہوں۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کئی دن سے اسے نہیں دیکھا، جم نے کہا۔ وہ اوپر کپڑے بدل رہی ہے، ابھی میں جا کر چیک کروں گی کہ ٹھیک بدلے ہیں یا نہیں۔ جم نے نظریں اٹھائیں۔ سوری، اس ہفتے میں تمہارا ہاتھ بالکل نہیں بٹا سکا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے سب کتنا سخت ہے، جم نے کہا۔ برینڈا نے جھک کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تم سینڈی کی فکر نہ کرو ڈارلنگ، تمہارے اپنے مسائل کچھ کم نہیں، سینڈی کو میں سنبھال لوں گی، برینڈا بولی۔ میرے لیے ایک کپ کافی نکالو، میں سینڈی کو گڈ مارننگ کہوں، جم نے کہا۔ جوڈی راجرز نے انگڑائی لی اور ٹی وی آن کر دیا۔ گڈ مارننگ امریکہ کی بجائے ABC ٹی وی سے مسلسل قتل پر 1 گھنٹے کا خصوصی پروگرام
قصبہ جو پاگل ہو گیا ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ پروگرام میں کوئی نئی بات نہیں تھی، سب کچھ وہ پہلے ہی جانتی تھی۔ پھر پروگرام کے بیچ میں 2 نفسیات دان آئے اور انہوں نے قاتل کے شخصی خاکے پر ڈسکشن شروع کر دی۔ بیشتر باتیں وہی تھیں جو اخبارات کو جاری کرنے والی رپورٹ میں کہی گئی تھیں، مگر پھر دوہری شخصیت کے حوالے سے بات چلی تو جوڈی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر تھامس، ابھی آپ نے جیکل ہائیڈ کا حوالہ دیا، کمپیئر کہہ رہا تھا۔ اس دوہری شخصیت کے چکر کی آپ وضاحت کریں۔ ایک شخصیت دنیا سے کٹی ہوئی اور دوسری ملنسار اور سوشل۔ یہ امکان ہے کہ قاتل کے ذہن پر 2 مختلف شخصیتوں کا قبضہ ہو، ڈاکٹر تھامس نے کہا۔ ایک شخصیت بالکل نارمل اور پرسکون ہو اور دوسری برہم اور اپنی برہمی کے اظہار کے لیے قتل کا سہارا لیتی ہو۔ یہ دوسری شخصیت ممکن ہے پہلی کے سامنے دبی دبی رہی ہو، اپنے موقع کی منتظر۔ ایسی شخصیت اپنی بے بسی کے ہر لمحے سے نفرت کرتی ہے اور موقع ملتے ہی طاقتور ہو کر اپنے آپ کو منوا کر اس کی بے بسی کا بدلہ لے لیتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کو دوسری کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بتا دوں کہ اس طرح کے کیس بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ طب کی پوری تاریخ میں بمشکل 150 ایسے کیس سامنے آئے ہیں۔ جوڈی نے ٹی وی بند کر دیا، اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ یہ ناقابل فہم بات تھی کہ قاتل ایک شخص کے اندر چھپا ہوا ہوگا، قاتل جو اپنی مرضی سے اس شخص کے وجود سے باہر آتا ہے اور اپنا کام دکھا کر دوبارہ اپنے خول میں چھانٹ چھپتا ہے۔ ایسے شخص کو کوئی کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ جوڈی کے دماغ پر تو بس نیڈ نکولس ہی چھایا ہوا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے پھر اپنے اسلحے خانے کو چیک کیا۔ اس نے 10 گیج کی ایک گوز گن منتخب کی۔ 11.5 پاؤنڈ وزنی وہ گن بھاری تھی، لیکن اس کی رینج ضرورت کے مطابق تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے شاٹ گن کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اسے کوئی ذہانت آمیز طریقہ اختیار کرنا تھا، خاموشی سے کام دکھانا تھا۔ اسے چمڑے کا اٹیچی کیس اٹھایا جس میں سائنائڈ سے بھری ہوئی ہائپوڈرمک سرنج موجود تھی۔ اس نے میکینزم کو چیک کیا۔ اس کے انگوٹھے کے معمولی سے دباؤ پر سوئی اٹیچی کیس کے سامنے والے حصے کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر آئے گی اور 5 منٹ میں وہ مر چکی ہوگی۔ تمام علامات ہارٹ اٹیک کی ہوں گی۔ 26 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک؟ وہ مسکرا دیا۔ کیوں نہیں؟ اپنے ڈرائیو وے میں کروزر کی طرف بڑھتے ہوئے جم نے بلو گریناڈا کو دیکھا جو سڑک کے پار کھڑی تھی، اور 100 گز دور ایک گرین امپالا بھی موجود تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کے نیچے جھانکا اور ڈگی کو چیک کیا۔ ایک بم ہی کافی تھا، اب اسے محتاط رہنا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ بڑبڑایا، یک ناشد، دوشد، FBI والے بھی اور برگز کا آدمی بھی۔ یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ کل میں نے گریناڈا کو ہنسی خوشی برداشت کر لیا تھا، لیکن یہ تو جلوس کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جم کو غصہ آتا تھا اور بتدریج آتا تھا، مگر اب وہ پوری طرح تپ چکا تھا۔ یعنی وہ ان وارداتوں میں سر کھپا رہا ہے، قاتل کو پکڑنے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر رہا ہے، اور یہ FBI اور اسٹیٹ پولیس کیا کر رہی ہے؟ یہ اسے تنگ کر رہے ہیں۔ اب وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا۔ یہ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ انہیں نہیں معلوم کہ انچارج کون ہے۔ دوسرے سٹاپ سائن پر اس نے بریک لگا کر گاڑی کو سائڈ میں لگایا اور پھرتی سے اپنی کار سے اتر کر گریناڈا اور امپالا کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمحے کو دونوں تعاقب کرنے والے پریشان ہو گئے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ پولیس چیف انہیں رکنے کا اشارہ کر رہا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہولسٹر پر تھا۔ رکنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی گاڑیوں سے نکلو اور دونوں ہاتھ گاڑیوں کی چھت پر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ، جم گرایا۔ اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے۔ ہماری کیا غلطی ہے آفیسر؟ گریناڈا کا ڈرائیور منمنایا۔ تمہیں نہیں معلوم؟ یہاں ایک دیوانہ قاتل لوگوں کو ہلاک کرتا پھر رہا ہے۔ پچھلے ہفتے اس نے بم سے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں پسند نہیں کرتا کہ اجنبی لوگ میرے گھر کے سامنے کھڑے رہیں، میری نگرانی کریں۔ میری بیوی کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ تم آہستگی سے اپنے بٹوے نکالو اور اپنی شناخت کراؤ۔ جم نے بڑی فرصت سے ان کے نام اور حلیے اپنے پاس نوٹ کیے۔ FBI والا تو پوری طرح بے نقاب ہو گیا، البتہ برگز کے آدمی نے جعلی ڈرائیونگ لائسنس پیش کیا۔ کچھ بھی ہو، وہ دونوں اب اس کا تعاقب کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اگلی بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، جم نے نرم لہجے میں کہا۔ میں آج کل اعصاب زدہ ہوں، اگلی بار شوٹ کر دوں گا اور تمہارے گھٹنے توڑ ڈالوں گا، جم بول رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر جاتے ہوئے اسے خیال آیا کہ برگز سے تعاقب کرانے کی فرمائش تو اسی نے کی تھی۔ سچ بات ہے، غصہ بہت بری چیز ہے۔ وہ اس کی سرد مزاجی کہاں چلی گئی؟ نیڈ نکولس نے محسوس کیا کہ 2 کاریں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ انہیں شریف شہریوں کا تعاقب کرنے کے سوا کام ہی کیا ہے؟ اس نے تلخی سے سوچا۔ ریونیو والی اس کے انکم ٹیکس کے معاملات کی چھان بین میں مصروف تھے۔ وہ اتنا پیچیدہ معاملہ تھا کہ برسوں ان کی تشفی نہیں ہو سکتی تھی۔ خود اس کے لیے بھی ان معاملات کو سمجھنا آسان نہیں تھا، اور اب اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ خیر،
وہ انہیں بتا دے گا کہ اسپورٹس کار چلانے والے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے اگلے سگنل پر درست ترین اندازہ لگایا اور سرخ رنگ کی جھلک دیکھتے ہی ایکسیلیٹر دبا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اگلے انٹرسیکشن پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں اس نے گاڑی بائیں جانب موڑی اور مقامی ٹریفک میں شامل ہو گیا۔ وہ مطمئن تھا اب وہ اس کے آفس پہنچ کر اس کا انتظار بھی کرتے رہیں گے۔ اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسپائک بگز کا تعاقب کرنے والا صرف ایک تھا۔ اس نے اپنے کسی آدمی کو اپنے تعاقب پر مامور نہیں کیا تھا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے خود سے کہا۔ کہوں کہ آج میرا پیچھا کرو اور دیکھو کہ میں کیسے قتل کرتا ہوں؟ سننے والا مجھے احمق اور پاگل ہی سمجھے گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں قاتل نہیں، پھر کیوں اپنے تعاقب پر وقت اور ٹیکس دینے والوں کی دولت ضائع کروں؟ اور پھر میری نجی زندگی، اس میں کسی کو دخل دینے کا کیا حق ہے؟ ضروری ہے کہ اس پیچھا کرنے والے سے بھی پیچھا چھڑایا جائے۔ شفٹ تبدیل ہونے سے 10 منٹ پہلے اس نے اسٹیٹ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں گاڑی روکی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے آفس میں گیا۔ 7 منٹ بعد وہ آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے، سر پر اسٹیٹ ٹروپر کا ہیٹ رکھے باہر آیا۔ ذرا دیر بعد اسٹیٹ پولیس کی 12 گاڑیاں 12 مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئیں۔ فیڈرل ایجنٹ تو باولا ہو گیا۔ برگز کی جگوار تو اب بھی موجود تھی، مگر ڈلنگر نے کہا تھا کہ صرف کار کی موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، اسے دفتر میں فون کر کے تصدیق کرنی چاہیے۔ ادھر برگز ہنس رہا تھا۔ ان ایف بی آئی والوں کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ وہ قصبے کی طرف جا رہا تھا۔ باب بیکر اور ڈان ڈیلون کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے متعاقبین کو جھٹک دیا ہے۔ بیکر کی بیوی جین کو 8:30 بجے لانگ ووڈ میں گولف کھیلنا تھا۔ ناشتے کی میز پر اس نے بیکر سے اس کی کار مانگی۔ بیکر کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ 8:10 پر بیکر کی مرسڈیز اس کے گھر سے برآمد ہوئی اور لانگ ووڈ کلب کی طرف چل دی۔ بلو گریناڈا اور گرین امپالا اس کے تعاقب میں تھی۔ 8:15 بجے بیکر بیوی کی اسٹیشن ویگن میں گھر سے نکلا۔ عادت کے مطابق اس نے عقب نما کو چیک کیا۔ سڑک پر کوئی گاڑی نہیں تھی۔ دوسری طرف ڈان ڈیلون اپنی اسٹڈی میں کاؤچ پر سویا ہوا تھا۔ وہ ڈیبورا کی فضول خرچی پر اس سے خفا تھا۔ قرض سے نجات کی کوششوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے خود ہی ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد صبح 6:30 بجے وہ گھر سے نکل آیا۔ ڈیبورا اس وقت خواب میں شاپنگ کر رہی تھی۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ نے 6:45 بجے ڈیلون کے گھر کے سامنے پوزیشن سنبھالی۔ برگز کا آدمی 7 بجے نگرانی کے لیے آیا۔ وہ بنگلے پر نظر رکھے رہے۔ ادھر ڈیلون نے اپنے مصروف دن کا آغاز کر دیا۔ برج پورٹ ہالیڈے ان میں ڈلنگر اپنے ایجنٹوں پر برس رہا تھا۔ صبح کے صرف 9:30 بجے ہیں اور 6 میں سے 5 مشکوک افراد نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ کبوتر اڑ گئے۔ ہمارے حصے میں صرف ان کی بیٹ آئی ہے، اس نے کہا۔ ایک حوائل ہے جو اپنی اسٹیٹ ایجنسی میں موجود ہے۔ یہ بیورو نے کس قسم کے لوگ بھیجے ہیں میرے پاس؟ یہ 5 واپس آئیں تو انہیں رخصت کر دو، بس میں بٹھا کر واشنگٹن بھیج دو انہیں۔ اچانک اس کا موڈ بہتر ہو گیا، جیسے بادل چھٹ گئے اور چمکیلی دھوپ نکل آئی۔ اس بار وہ کہہ کر صحیح ایجنٹ طلب کرے گا اور بات بن جائے گی۔ اس نے اپنے پاس موجود ایجنٹوں کی فہرست نکالی۔ اسے 5 ایجنٹوں کا انتخاب کیا جن کو اس نے مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ اس نے سیم سے اتفاق کیا تھا کہ بیچارہ جم ایک وقت میں کئی جگہ تو موجود نہیں ہو سکتا۔ اس نے فون قریب کھسکایا اور بیورو کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ شکار نمبر 11۔ اس نے ابتدائی میں فیصلہ کیا تھا کہ 11 جون کو وہ ایک عام عورت کو قتل کرے گا۔ کوئی مخصوص عورت نہیں، بلکہ کوئی بھی عام سی گھریلو عورت۔ یہ ضروری تھا۔ اس نے کسی خاص عورت کا انتخاب بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے روکی اور انتظار کرنے لگا۔ ڈرگ اسٹور سے سفید بالوں کی ایک کمر خمیدہ بڑھیا چھڑی کے سہارے چلتی نکلی۔ اس کی عمر کم از کم 75 سال تھی۔ اس کے ذہن میں آلپن کے قتل کا منظر بھر گیا۔ نہیں، یہ بڑھیا نہیں چلے گی۔ ایک شہد رنگ بالوں والی حسینہ اسے کم عمر لگی۔ اسکول کی 2 طالبات اچھلتی ہوئی چلی جا رہی تھیں۔ ایک عورت اپنے جڑواں بچوں کو بچہ گاڑی میں لے کر جا رہی تھی۔ پھر ایک سفید فام عورت نظر آئی جو حاملہ تھی۔ اس نے سوچا کہیں اور ٹرائی کی جائے۔ اس وقت اسے وہ نظر آ گئی۔ وہ ہر لحاظ سے اس کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ وہ بدماشی سے مسکرایا۔ وہ ٹائٹ فٹنگ کے بلو شارٹ پہنے ہوئے تھی۔ ان دنوں وہ اس کی کمزوری بنے ہوئے تھے۔ اس کی چال بڑی مستانی تھی۔ وہ سپر مارکیٹ میں چلی گئی۔ وہ شیشے کے دروازے سے اسے خریداری کرتے دیکھتا رہا۔ ذرا دیر بعد وہ باہر نکل آئی۔ اب اس کا چہرہ پوری طرح سامنے تھا۔ اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ بہت عام سی عورت تھی۔ قد 5 فٹ 2 انچ ہوگا۔ براؤن بال، عام سا بیضوی چہرہ، موٹاپے کی طرف مائل جسم۔ تھیلما پکل پریشان تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپسیٹ بھی رہنے لگی تھی۔ پال پکل کاروبار کے سلسلے میں اکثر باہر رہتا تھا، آتا تھا پھر چلا جاتا تھا۔ تھیلما کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا کاروبار کیا ہے۔ اس کی آمدنی زیادہ نہیں تھی۔
وہ کہتا تھا کہ اس کا کام بہت اہم ہے۔ وہ پوچھتی کہ کام اہم ہے تو معاوضہ کم کیوں ملتا ہے، مگر اس بات کا اسے کبھی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنی پریشانی کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ 7 سال ہو گئے تھے اور وہ ابھی اولاد سے محروم تھی۔ اس کی عمر 28 سال تھی۔ 3 بار وہ اس قاتل کی اذیت سے گزر چکی تھی۔ اس بار وہ پھر سے امید سے تھی۔ یہ بہت اہم تھا کیونکہ وہ محسوس کرتی تھی کہ اولاد کے بغیر پال اس کا ہو کر نہیں رہ سکتا۔ وہ بہت عام سی عورت تھی، اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس نے پال کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ وہ اسے باندھ کر چمڑے کی بیلٹ سے مارتا، تب بھی وہ نہ روتی۔ جسم کے نیل چند دن بعد خود ہی معدوم ہو جاتے، لیکن اس بار وہ بار بار تھوک نگل رہی تھی۔ اس نے سوچا نہانے سے طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ لباس اتارنے کے بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑی جسم پر پڑے نیل کے نشانات دیکھتی رہی۔ یہ نیل، کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، بس پال گھر واپس آ جائے۔ وہ باتھ روم کے کھلے دروازے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جین کی اتنی ہمت، وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سے چکر چلائے، کسی اور نے اسے چھوا کیسے؟ وہ دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ تھیلما باتھ ٹب میں لیٹ گئی۔ اب وہ پھر نروس ہو رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، دن میں اتنا خوف، جبکہ رات کو یہ چھوٹا سا فلیٹ بھی بہت بڑا لگنے لگتا ہے۔ کیا میں نے دروازہ بند کر دیا تھا؟ اس نے خود سے خود کلامی کی۔ وہ قاتل اب بھی آزاد پھر رہا ہے، اہم لوگوں کو قتل کرتا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ایک عام سی عورت ہے۔ اس نے بال بھگونے کے لیے سر ٹب میں ڈبویا، پھر سر باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ کوئی زبردست قوت اسے سر باہر نکالنے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی، چیخنے کی کوشش کی۔ پانی اس کے منہ میں بھر گیا، اس کی ناک میں بھر گیا۔ یہ ہے مجھ سے بے وفائی کی سزا، سرخ بالوں کی کتیا، یہ ہے تیرا انجام، کوئی گرایا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ اس نے تھیلما کے سر سے ہاتھ ہٹایا، وہ مر چکی تھی۔ اس نے نیلے شارٹس پر حکم کا چوکا رکھ دیا۔ پھر اس نے ٹب میں پڑی ہلتی لاش کو غور سے دیکھا۔ ارے، اس کے تو سرخ بال نہیں ہیں، یہ جین تو نہیں ہے۔ اسے اس معمولی عام سی عورت پر ترس آنے لگا۔ وہ جھکا اور اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اب تم سے اوپر ملاقات ہوگی، میرا وہاں انتظار کرنا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ گس بیلی فاتحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رائس کو پلاسٹک کی 4 چھوٹی تھیلیاں دی۔ ان پر میں نے لیبل لگا دیے ہیں، اس نے سرگوشی میں کہا۔ 3 ٹوٹے نکولس کے ہیں، وہ بھی سگار بری طرح چباتا ہے۔ 2 ٹوٹے ڈیلون کے ہیں، وہ بھی چبانے والا ہے۔ 1 ٹوٹا بیکر کا ہے، اس پر بس 2-3 نشانات ہیں۔ یہ ہو گیا کام مکمل۔ حوائل کے سوا سب کے ٹوٹے موجود ہیں۔ حوائل پائپ پیتا ہے۔ رائس کے چہرے پر ہیجان جھلکنے لگا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ بیلی مسکرایا۔ میں خاندانی خاکروب ہوں، کوڑے کی ٹوکریوں میں بڑی نعمتیں ملتی ہیں۔ رائس نے دراز کھول کر یہ نمونے بھی پچھلی نمونوں کے ساتھ رکھ دیے۔ اب میں یہ سب بیستھانی بھیج دوں گا، اس نے کہا۔ کل سے پیر تک رپورٹ بھی مل جائے گی۔ بیلی واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ ٹام وینچسٹر پولیس ہیڈ کوارٹر میں جم کا منتظر تھا۔ جم آیا، دونوں بڑی بے مہری سے ملے۔ مارننگ ٹام، سنا ہے تم کوئی پرائیویٹ آرمی بنا رہے ہو؟ ہم اپنے تحفظ کی جدوجہد کر رہے ہیں چیف، مگر میں یہاں اس سلسلے میں نہیں آیا، وینچسٹر نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، ممکن ہے اس سے قاتل کی گرفتاری میں مدد مل سکے۔ رات میٹنگ کے بعد ہم نے رضاکار بھرتی کیے تھے۔ بعد میں چیکنگ پر پتہ چلا کہ ایک رضاکار نے جعلی نام لکھوایا، اے مین، اور اس نے پتہ میرا لکھوایا تھا۔ اس نے جم کی طرف پیڈ بڑھایا۔ جم نے 4تھے نمبر پر لکھا وہ نام پڑھا، اے مین، کرنل، 16 بنکر پیلس، USMC، مشین گن، بزوکا، 6 دستی بم۔ جم نے بزر دے کر رائس کو طلب کیا، پھر سے وینچسٹر سے ہاتھ ملایا۔ شکریہ ٹام، یہ وہی معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری اگلی میٹنگ میں بھی آئے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ہماری خاطر ایک میٹنگ کل رکھ لو، ہم اس کے لیے بندوبست رکھیں گے۔ وینچسٹر ہچکچایا۔ ٹھیک ہے، میں میٹنگ بلا لوں گا۔ پھر اس کے لہجے میں زور آ گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ اگر اس کی کمیٹی کے تعاون سے قاتل پکڑا گیا تو زبردست پبلسٹی بھی ملے گی۔ ہائی اسکول میں کل رات 8:30 بجے۔ گڈ، اس شخص کے حلیے کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو؟ جم نے کہا۔ وہ گرین شرٹ پہنے ہوئے تھا، سر پر راج مستریوں والا زرد ہیڈ تھا، پلاسٹ کا ہیڈ۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا، جسم تمہارے جیسا تھا۔ میری ہر بات پر وہ تالیاں بجا رہا تھا، ٹام کہہ رہا تھا۔ وہی معلوم ہوتا ہے، جم نے کہا، اور رائس کے لیے زیادہ زور سے بزر دیا۔ پھر بےتابی سے چلایا، پال، یہاں آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ رائس نے معذرت کی کہ وہ فون پر مصروف تھا۔
winchester کی بات سن کر اس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ 20 منٹ تک وہ تحفظ کمیٹی کی میٹنگ میں اس کے جال بچھانے کا منصوبہ بناتے رہے۔ رائس اس کی ہینڈ رائٹنگ والا پیڈ لیب دے کر گیا۔ اس نے سوچا پہلے اس کا تجزیہ کرے گا اور پھر تحریر کے ماہرین کو ہینڈ رائٹنگ اسٹڈی کرنے کے لیے دے دے گا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا مشکوک افراد کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس کی تعداد شاید گھٹتے گھٹتے 6 رہ گئی تھی۔ یہ تعداد خاصی کم تھی اور ابھی ان میں سے کسی کو بھی کچھ کو ٹھکانے لگنا تھا، لیکن فی الوقت نہیں تھا۔ خطرہ بہت بڑھ جاتا، بچنے والے اور زیادہ مشکوک ٹھہرتے، مگر یہی تو اس کی کھیل کی سنسنی خیزی تھی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پولیس اس قدر قریب تھی، لیکن کتنی دور۔ دل چاہتا تھا کہ انہیں اور اشارہ دیا جائے۔ آج انہیں اس کا تازہ رکا ملے گا۔ کیوں نہ انہیں کوئی الٹیمیٹم دیا جائے؟ سراغ رساں ڈیڈ لائن کو پسند نہیں کرتے، وہ تو پاگل ہو جائیں گے۔ وہ ویسے بھی پاگل ہو رہے تھے، ادھر ادھر دائروں میں بھاگ رہے تھے۔ وہ جیسے بل تھے جو ہر سرخ چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اچانک وہ جیسے کسی اور بر اعظم میں تھا، اسپین۔ وہ دنیا کا عظیم ترین بل فائٹر تھا۔ بل اس پر جھپٹ رہا تھا۔ پرائیویٹ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ وہ چونکا ہو کر بیٹھ گیا۔ اگر ایف بی آئی اور اسٹیٹ پولیس والے اس کی نگرانی کر رہے تھے تو وہ اس کا فون بھی ٹیپ کر رہے ہوں گے۔ اس کا پرائیویٹ فون بھی ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ فون کی گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ نہیں، یہ رسک بہت بڑا ہے، اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے دراز کھول کر اپنا چاقو نکالا اور اسے کھول کر بیس بورڈ کے قریب سے تار کاٹ ڈالا۔ گھنٹی بند ہو گئی۔ پینسل کی مدد سے اس نے تار کو دوبارہ دیوار کے سوراخ میں گھما دیا۔ اب وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن فون بیکار ہو چکا تھا۔ ممکن ہے گائلہ واپس آ گئی ہو اور فون کر رہی ہو؟ نہیں، شاید ہی جین ہوگی اور اسے پوچھا ہی ہوگی کہ اس نے بیوی کو اطلاع دینے کے بارے میں کیا سوچا، یا پھر شاید یہ باربرا ہو، وہ اور ویوین اس کی منتظر ہوں۔ کوئی بھی ہو، اسے انتظار کرنا ہوگا۔ موقع ملتے ہی وہ فون بوتھ سے انہیں کال کرے گا، لیکن وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ اسے کال نہ کریں، وہ خود ہی کال کر لے گا۔ 9:45 بجے لیفٹیننٹ رائس نے فیئر پورٹ سیونگ بینکس میں سیم ٹلڈن کو فون کیا۔ مسٹر ٹلڈن، آفس؟ میں مس شرمن بول رہی ہوں۔ رائس سرد مہر مس شرمن سے مل چکا تھا۔ میں فیئر پورٹ پولیس کا لیفٹیننٹ رائس بول رہا ہوں، مسٹر ٹلڈن سے بات کرا دیں؟ سوری، لیکن مسٹر ٹلڈن کانفرنس میں ہیں، حسب توقع جواب ملا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، موت اور زندگی کا معاملہ، رائس نے کہا۔ لائن پر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر لائن پر مسٹر ٹلڈن کی ہنسی سنائی دی۔ کیا بات ہے پال؟ قرض کی ضرورت پڑ گئی ہے کیا؟ نہیں مسٹر ٹلڈن، دراصل مجھے آپ کو اور روٹری کلب ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین کو خبردار کرنا ہے۔ لگتا ہے قاتل کمیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، رائس نے کہا۔ مجھے آلپن کا سن کر افسوس ہوا، اس کی بیوی کا تو برا حال ہوگا۔ ٹلڈن کی آواز میں لرزش تھی۔ خیر لیفٹیننٹ، تم کیا تجویز کرتے ہو؟ بس یہ کہ آپ محتاط رہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیں گے، رائس نے کہا۔ نہیں پال، اس کی ضرورت نہیں، میں خود اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ تم لوگوں کو تو خود اس وقت زیادہ سے زیادہ آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ گڈ لک، تھینکس فار دی وارننگ، ٹلڈن نے کہا۔ فون رکھنے کے بعد ٹلڈن چند لمحے بیٹھا رہا۔ اسے چکر آنے لگے تھے۔ قاتل نے روکو کو قتل کر کے اس کے جعلی کرنسی کے کاروبار کو بے نقاب کر دیا تھا۔ کل اس نے آلپن کو قتل کر کے منشیات کے کاروبار کی نقاب کشائی کی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی جال سازیوں سے بھی واقف ہو۔ لاکھوں کا معاملہ ہے، لیکن نہیں، یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس نے بہت احتیاط سے کام دکھایا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی ثبوت تو رہ ہی جاتا ہے۔ کامیاب مجرموں کا کہیں ریکارڈ نہیں ہوتا، وہ جو احمق ہوتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں، ریکارڈ انہی کا ہوتا ہے۔ وہ کبھی پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن روکو بھی تو کبھی پکڑا نہیں گیا تھا، پھر بھی قاتل کو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ آلپن کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، تو پھر یہ ممکن تو نہیں کہ وہ اس کی خود برد سے بھی آگاہ ہو۔ اس نے سوچا کچھ دن کے لیے قصبے سے چلا ہی جائے، اسی میں بہتری ہے۔ یہاں پولیس قاتل کو تلاش کر کے ہلاک کر دے، پھر واپس آ جائے گا۔ اتنے دن تفریح صحیح۔ ابھی جوڈی راجرز بھی ملنے آئی تھی، نہ جانے کیا چاہتی تھی۔ لیب میں پول رائس نے ٹلڈن کی آواز کی ریکارڈنگ کو اسپیکٹروگراف پر چلا کر دیکھا۔ وہ صرف چند جملے ہی ریکارڈ کر سکا تھا، لیکن وہ ناکام نہیں تھا۔ ٹلڈن کا وائس پرنٹ نکلا تو اس نے نروس انداز میں وائس پرنٹس کا موازنہ کیا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ٹلڈن قاتل نہیں تھا۔ اس نے ٹلڈن کے وائس پرنٹ کو ایک لفافے میں رکھا اور لفافے پر ٹلڈن کا نام لکھ دیا۔ اس نے باب بیکر اور ڈان ڈیلون کو فون کیا۔ دونوں دفتر میں موجود نہیں تھے۔ اس نے پیغام کو چھوڑ دیا کہ وہ دفتر پہنچتے ہی اسے فون کریں، معاملہ بہت اہم ہے۔ 11 بجے میری کو موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے کمپیوٹر کا پرنٹ آؤٹ ملا۔ اس نے اسے چیک کیا۔
इसमें 238 अफराद के नाम और पते मौजूद थे। उसका अंदाज़ा तकरीबन दुरुस्त साबित हुआ था। मैरी ने सर उठाकर देखा तो जिम को अपने पास खड़ा हुआ पाया। बहुत दुरुस्त अंदाज़ा था तुम्हारा, जिम ने सताइशी लहजे में कहा। अब बताओ इसे और मुख्तसर कैसे करोगी? ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मैरी बैठी सोचती रही। इन तमाम अफराद को वज़न चेक करने के लिए तलब किया जाए। जो नहीं आएगा वो खुद ब खुद मशकूक ठहरेगा। वो बेध्यानी में अपने होंठ चबाती रही। अगर वो कोई ऐसा तरीका निकाले कि कातिल पकड़ लिया जाए तो उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ने लगी। उसका कैरियर बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।